بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ ایئر کا لیکچر غزل پہ ہے۔ سیکنڈ غزل ہے احمد ندیم قاسمی کی، جس کے پہلے حصے پہ ہم نے بات کر لی تھی کہ جس میں تھا کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب تو کوئی ایسا معجزہ ہو کہ اندھیرا ہو ہی نہ رہے تو روشنی رہے۔ اندھیرے سے مراد ہم نے لیا تھا کہ جتنی منفی پہلو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھیرے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مصیبتیں ہیں، وبال ہے، زوال ہے، یہ ساری چیزیں اندھیرے سے مراد لی تھیں۔ اور دن سے جو مراد تھا وہ تھا عروج کی داستانیں تھیں، ترقی کی داستانیں تھیں۔ اور دوسرا شعر پہ ہم نے بات کی تھی کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے۔ آج کے دور کا جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو ایک فلسفی، ایک دانشور سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ہے کسی کام کا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دعوے کرتا ہے میں سقراط ہوں، مجھے سقراط کی طرح زہر پلا دو۔ اور تیسرا شعر جس پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ، اس میں دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر مینس انکار۔ کہتے ہیں کہ موت سے کس انسان کو انکار ہے؟ موت سے کون ہے جو مطلب موت سے گھبراتا ہے؟ مرنا ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پہلے انسانوں کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ موت سے کسی انسان کو انکار نہیں ہے، موت سے کوئی بھی دور نہیں بھاگے گا۔ کہاں تک بھاگ کے چلے جاؤ گے؟ موت نے تو بڑے بڑے لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، بڑے بڑے لوگ موت کے منہ چلے گئے۔ وہ ایسے لوگ جو کہتے تھے ہم رب ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ موت نے نمرود نہیں چھوڑا، نمرود کو نہیں چھوڑا، موت نے بڑے بڑے دیگر جو بادشاہ ہیں، شداد نہیں چھوڑا، فرعون نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، اجل نے چھوڑا کسرا ندارا، اسی سے سکندر صفحت بہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہتے ہیں موت سے کسی کو انکار نہیں ہے پہلے، مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اب جینے کے سلیقے میں کیا مراد ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ایک ٹاپک ذہن میں رکھیے گا جس پہ آپ تشریح باندھ سکتے ہیں، حقوق العباد ہیں۔ انسانوں کو جینے کا سلیقہ، حقوق العباد، جب حقوق العباد انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو اس وقت انسان جینے کے سلیقے سیکھ جائے گا۔ بھئی کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کا حق نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، ستم نہیں کرنا، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، مار پٹائی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس سلیقے میں آ جاتی ہیں۔ انسانوں کو جینے کے سلیقے سکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سلیقہ ہے بھائی، اس کو سکھایا جائے پہلے۔ جھوٹ نہیں بولنا، یہ سلیقہ ہے، اس کو سکھایا جائے پہلے۔ دوسروں کا حق نہیں کھانا، یہ سلیقہ ہے، اس کو سکھایا جائے پہلے۔ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنی، یہ اس کو سکھایا جائے پہلے۔ دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے تو یہ سکھایا جائے اس کو پہلے۔ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جائے۔ بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جائے۔ اگر وہ باپ ہے تو بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جائے۔ اگر وہ بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس کو سکھایا جائے۔ اگر وہ ٹیچر ہے اسٹوڈنٹس کو کیسے مطلب کہ ٹریٹ کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جائے۔ اگر وہ جج ہے تو اس نے کیسے مطلب کہ ملزمان کو مطلب کہ ٹریٹ کرنا ہے، اس کو سکھایا جائے۔ اگر وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، انصاف کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے ایک مطلب کہ ایک مجرم جو ہے وہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو سکھایا جائے۔ حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، اس کو سکھایا جائے۔ جھوٹ سے نفرت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کو سکھایا جائے۔ یہ انسانوں کو پہلے طور طریقے تو سکھا دیے جائیں۔ مر تو جانا ہے ہر ایک نے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرنا کس نے نہیں ہے، ہر ایک نے مر جانا، لیکن پہلے انسانوں کو جینے کے سلیقے سکھا دیے جائیں، جینے کے طور طریقے انسانوں کو بتا دیے جائیں۔ یہ شعر یہی مضمون باندھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حقوق العباد پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس بات آ جاتی۔ حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق سرفہرست آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حقوق العباد بھی تو ہے نا، انسانی معاملات بھی تو انسان نے دیکھنے ہیں نا۔ ضرور مطلب کہ دیکھو اسلام نے جون سی چیزیں کہی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلام کی ارکان ہے، انسان اس کا پابند ہے، وہ انسان نے کرنے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، جب انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، اس کے اندر حقوق العباد ایک اہم ٹاپک آ جاتا ہے جو زیر بحث اور زیر تشریح ہے۔
اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹس مطلب کہ آپ تشریح میں لے آئیے گا تو آپ کا یہ والا شعر اس میں کلیئر ہے۔ تو شعری حوالہ دیکھیے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور موت کا احترام برحق ہے، احترام حیات میں تو کرو۔ یہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس لاسٹ مقطع جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، پیپر میں نہیں آتا لیکن غزل کی جان ہوتا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ حکم ہے، کہتے ہیں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے، مراد رب کی طرف سے انسان جب آیا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، کرینے سے ایک ایسے انداز سے، ایسے طور طریقے سے کہ سچ بھی ایسے طور طریقے سے کہا جائے، جو زخم ہے اس کو زخم نہیں بلکہ پھول بتایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سچ کے طور طریقے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں سچ کہنے کا کرینہ سیکھوں اور زخم کو زخم کی بجائے پھول کہوں۔ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس، ایک حق اور سچ کی بات کرنے والا انسان اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ سچ بولنے والوں سے زمانے نے دشمنیاں مول لیں، سچ بولنے والوں کا قتل عام کیا گیا، سچ بولنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، سچ بولنے والے لوگ تنہا ہو گئے، سچ بولنے والے لوگوں کو مطلب کہ معاشرے نے پسند نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ تو ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ چلا، ہم ایک اکثر بات کرتے ہیں یہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ناظرین، لیکن اسٹوڈنٹس ایک اس بات پہ سوچئے، کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی سچے تھے؟ کیا ان کا سچ کسی کو کڑوا لگا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا ان کا لہجہ سخت کسی کو لگا ہے؟ تو سچ کو بھی ایک اس انداز سے کہا جائے کہ زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ بات دیکھیں سچ ہے، سچ بات آپ نے بتانی ہے، لیکن اس کو ایک ایسے کرینے سے بیان کیا جائے کہ سامنے والے کو بات اس تک پہنچ جائے، اس کو برا بھی نہ لگے۔ دیکھو زخم کو زخم نہیں پھول بتایا، جب بات زخم کی آتی ہے نا لوگ اس سے نا ایک عجیب و غریب سے مطلب کہ نفرت گھن محسوس کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس زخم کو تشبیہ پھول سے دے دیں گے، اور پھول جو علامت ہے امن کی ہے، لیکن جب آپ زخم کو پھول سے مشابہت دے دیں گے تو دین جس کو آپ وہ بات بتا رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، وہ اصل پہلو تک پہنچ جائے گا کہ بات کو کرنے کا طور طریقے سیکھ لیے جائیں۔ اور کہتے ہیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان بولنا سیکھ جائے، اور اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کب بولنا ہے یہ سیکھ جائے، اور اس سے بڑی خوبی یہ ہے کیسے اور کیا بولنا ہے یہ سیکھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہی چیز حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے نظیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو یہ شعری حوالہ آپ اس میں دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، کہ لے سانس بھی آہستہ ہے کہ نازک ہے بہت کام، نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ دنیا کی شیشہ بنانے والے کارخانے کی مانند ہے، اور جس طرح شیشہ بنانے والے کارخانے کے اندر جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی کتنی کیئر کرتا ہے، اس نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، مکمل جو جسم ہے وہ کورڈ کیا ہوتا ہے، کیونکہ شیشہ میلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ میلٹ کر کے اس کو آگے سانچے میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، جو برتن جو چیز بنانی ہے اس میں اس کو انڈیل دیا جاتا ہے، اور ایک پائپ لے کے اس میں سے سک کیا جاتا ہے شیشے کو، اور جب اس کو سک کیا جاتا ہے پیچھے کھینچا جاتا ہے تو اس وقت انسان اتنی احتیاط کرتا ہے کہ وہ جو شیشہ ہے وہ گلے تک نہ آ جائے، گلے سے پیچھے ہی رہے، اور اس کے بعد اس کو جو اس سے چیز بنانے چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو انڈیل دیا جاتا ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو، تو اتنی احتیاط کرتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک شیشہ بنانے والے کارخانے کی مانند ہے، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ سچ بولنا ہے تو احتیاط ضروری ہے، سچ بولنا ہے تو الفاظ کا تعین ہونا، الفاظ کی سلیکشن ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ احمد ندیم قاسمی کی سیکنڈ غزل اپنے اختتام کو پہنچی، تو امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔